بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے؟ غار میں کیوں چھپے تھے؟ ان کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ سلائے رکھا؟ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اور اس حوالے سے مکمل صورتیں قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ کہف اسی غار کی نسبت سے ہے جس میں یہ اصحاب چھپے تھے اور اللہ نے ان کو اسی غار میں سلائے رکھا۔ آج کے اس واقعے میں اصحاب کہف کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ واقعہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ایمان افروز بھی ہے، لہٰذا اس واقعے کو پورا آخر تک ضرور پڑھیں اور سنیں۔ دوستوں، حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ کہف کا شان نزول یوں نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کی یہ علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیجئے، اگر ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں صدق سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرا، اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا، اور تیسرا، ان سے پوچھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوالات پوچھے۔ پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ سورت یعنی سورۃ کہف نازل ہوئی۔ اس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا، انہیں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوا غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، جنہوں نے مشرق سے لے کے مغرب تک کا سفر کیا۔ اس کے علاوہ اسی سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور کچھ عرصہ ان کی معیت میں سفر کیا۔ یہ تینوں واقعات اس سورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ اس سورت کی تفسیر میں یہ واقعات بھی آگے چل کر بیان ہوں گے، لیکن آپ کو پہلے اصحاب کہف کا مکمل واقعہ سناتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ پیارے دوستوں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت بدتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا جن کا نام دقیانوس تھا۔ وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کروا ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے سورخا جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے ان کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لے لی اور سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غصے میں آ کر یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار اٹھا کر بند کر دی جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہیں غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ لیکن دوستو، روایت بتاتی ہے کہ دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف نام کی ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر گندا کر کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا۔ اس طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیربوس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ جس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنجوکم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گری و جاری کر کے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی فرما دے
ظاہر کر دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسا ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے کو سلام و کلام میں مشغول ہو کر نمازیں بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ساتھ ایک ساتھی یم لیکھا سے کہا، تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یم لیکھا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف دن عیسوی کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یم لکھا یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آیا ہے۔ پھر یہ نان بائی کی ایک دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوس زمانے کا 1 روپیہ دکاندار کو دیا، جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کو دیکھنے والا بھی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو صبح ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ یہ دکاندار نے ان کو حکمران کے سپرد کر دیا، اور حکمران نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تو کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیکا نے کہا کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ تمہارا روپیہ ہے، یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے ہیں، اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملیکا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیکا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ایک غارے موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عماء دین کے شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیکا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیکا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور گونجا تو ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالب دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکمران نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی، تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ اے مومنوں کی جماعت، اپنے دن کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں چھپی ہے۔ تو دقیانوس نے اس خبر کو پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کروا دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروق کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروق بادشاہ اپنے ساتھیوں اور شہر کے لوگوں کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا، تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے مناقشہ کیا اور اپنی ساری باتیں بیان کی۔ بیدروق بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی ہے جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص یقین ہو جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروق نے سال کی لکڑی کا ایک صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روح لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبيل مريح تنهدى يا صاحبي